اس دنیا میں چاہے انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے، بڑے بڑے محلات بنا لے، زمین جائیداد روپیوں پیسوں کے بھرمار کر لے، سب کچھ اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، گھر مکان بلڈنگ کوٹھی زمین جائیداد پیسہ بینک بیلنس ہر چیز ہے۔ کیا انسان کبھی بھی یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی؟ یار تمہارے پاس سب چیز ہے، اتنا پیسہ ہے کہ تم کیا سے کیا خرید سکتے ہو، 100 بیگھے کے زمین بھی آپ خرید سکتے ہو، لیکن کیا موت آپ کے پاس نہیں آئے گی؟ یہ زندگی جو آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ کی زندگی ایسی رہ جائے گی؟ کیا ملک الموت آپ کے پاس نہیں آئے گا؟ موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا نا۔ بیماری آپ کو نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ تو جب ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے گھر تک آ جائے گی، وہ ہے موت، تو ہم پھر موت کو کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ ہم غفلت کی نیند کیوں سو رہے ہیں؟ اپنے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس اللہ کو جس اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، جس اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی، جس اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے دماغ دیا، جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، جس اللہ نے پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، جس اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیے، جس اللہ نے سمجھنے کے لیے عقل دی۔ ساری چیزیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کے لیے غلہ دیا۔ انسان ایک غلہ ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس ایک دانے میں انیک دانہ کون نکالتا ہے؟ اس ایک دانے سے انیک دانہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پانی دیکھ لیجئے، پانی یہ اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو انسان مر جائے گا۔ انسان غور نہیں کرتا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیٹ میں ہضم کا ایک ایسا مشین لگا دیا ہے، ہاضمے کا ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ انسان کھاتا ہے اور کھانے کے بعد پیٹ میں جاتا ہے اور وہ ہضم کر کے وہ باہر نکال دیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آپ اگر کھانا کھائے، اگر آپ کا کھانا آپ کے پیٹ میں رہ جائے تو بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے ڈاکٹر پریشان ہو جائے گا، حکیم پریشان ہو جائے گا، وہ علاج نہیں کر پائے گا۔ اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں گیسٹرک ہے، گیس ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کی نعمت ایک طرف، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ٹھنڈی دیکھیے، ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، جنوری کا مہینہ ہے، کافی زیادہ ٹھنڈی ہے۔ صبح سے اب تک کوہرا لگا ہوا ہے، اوس ہے، شبنم ہے، انسان پریشان ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ٹھنڈک، یہ گرماہٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں کسی ایک چیز سے پریشانی نہیں ہے، ہمیں اس نعمت کو استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ نعمت پریشان دینے والی ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جیسے ٹھنڈک ہے، یہ بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کپڑے پہننا ہے، موٹے سویٹر پہننا ہے، جیکٹ پہننا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، جب اس چھوٹی سی زندگی میں، چھوٹی سی دنیا میں ہم سب کو جانا ہے، اور یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور ایسی جگہ میں جانا ہے جہاں پر ہمارا اعمال ہی ہمارا ساتھ دے گا، جہاں پر ہی وہ نیک عمل ایک مرتبہ اگر دنیا میں ہم نے سبحان اللہ دل سے اخلاص سے للہیت کے ساتھ ہم نے کہا ہے تو وہی چیزیں کام آنے والی ہے، وہی چیزیں کام آنے والی ہے۔ آج اگر دنیا میں ہم نے 2 روپے صدقے کے طور پر صرف اللہ کے لیے دیا ہے، ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو وہی 1 روپیہ جو صدقہ ہم نے کیا ہے وہی کام آنے والی ہے۔ باقی اور چیزیں آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن ریا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں رائگاں اور بیکار ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس دنیا میں زندگی بسر کیجئے، لیکن
غفلت سے نہیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔